نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ الانفال مبارکہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 8ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے بجز چند آیات کے۔ سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 75 ہے۔ سورۃ انفال کے مضامین میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا نزول غزوہ بدر سن 2 ہجری کے فوراً بعد ہوا۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا بیشتر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے اسباب کا جائزہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار 12-13 سال تک کفار مکہ کے ظلم کو صبر اور سکون سے برداشت کرتے رہے اور مشرکین کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام کا پودا ان کے دلوں کی زمین میں جڑ نہ پکڑ سکا۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے مکہ سے 300 میل دور یثرب نامی بستی کے رہنے والوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ حج کے ایام میں وہاں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ میں رونق افروز ہوں۔ ہجرت کے بعد صورتحال بدل گئی۔ مکہ کے مظلوم مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے۔ وہاں کے 2 بڑے قبیلوں اوس اور خزرج میں اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی۔ قلیل مدت میں مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت بن گئی اور اسلام کی اشاعت کا کام جو 13 سالہ مکی زندگی میں نہ ہو سکا، چند ماہ میں ہی یہاں آ کر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہی مہاجرین اور انصار کو اخوت کے رشتے میں پرو دیا۔ ہر مہاجر کا کسی انصاری کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر کے اسلامی سوسائٹی کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ پھر یہودی قبائل جو مدینہ پاک کے گرد و نواح میں اقامت پذیر تھے، ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے گئے، جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی تھی۔ یہ بھی طے پایا کہ اگر کسی طرح سے مدینہ پاک پر حملہ کیا گیا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ ادھر مکہ میں بے چینی اور اضطراب، اس لیے مکہ والوں نے مدینہ کی فضا کو بھی اسلام اور اہل اسلام کے لیے ناسازگار بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ مدینہ میں انہیں معاونت کس کی حاصل تھی؟ عبداللہ بن ابی اور یہود۔ چنانچہ اہل مکہ نے سازباز شروع کر دی، اسلام کے خلاف، اور وقتاً فوقتاً جتھے بھیجنے شروع کر دیے جو مدینہ کی چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی لے جاتے یا حملہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ چنانچہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ضروری اقدامات فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل سے معاہدے کیے اور کفار مکہ کی تجارتی شاہراہ پر چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا اور شعبان کا مہینہ تھا جب ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا مکہ کی طرف۔ ابو سفیان نے اپنا ایک آدمی اہل مکہ کی طرف بھیجا اور جھوٹ بولا کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے، لہٰذا مکہ سے ایک لشکر بھیجا جائے۔ چنانچہ 1000 لوگوں کا لشکر تیار ہو گیا، لیکن راستے میں اطلاع ملی کہ قافلہ تو حفاظت سے پہلے ہی پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ ان میں کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آج جنگ ہی کر دی جائے تاکہ مسلمانوں سے جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے ان کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 313 مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ سے نکلے، جن میں 83 مہاجر تھے، 170 کے قریب قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ اب 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 سے زیادہ جنگجو اور تجربہ کار لشکر سے تھا، جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ آج اگر کمزوری دکھائی گئی تو کفار مکہ کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ مسلمان سرفروشوں کا یہ گروہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثاری کے جذبے سے بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ جنگ سے بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ کے نشیب و فراز کا جائزہ لینے نکلے تو سارے میدان کا چکر لگایا اور ان مقامات کی نشاندہی فرمائی جہاں کل ہونے والی جنگ میں مکہ کے سرداروں کی لاشیں گرنے والی تھیں۔ سبحان اللہ۔ ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی نصرت اور مسلمانوں کی فتح مندی کے لیے دعائیں فرماتے رہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، جب چشم آفتاب نے اس انوکھی جنگ کا مشاہدہ کیا جس میں حق نے اپنی ساری بے سر و سامانی کے باوجود باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس روز سعید کو یوم الفرقان، یعنی حق و باطل کو الگ کر دینے والا فرمایا۔
یہ ہے جنگ بدر کا تاریخی پس منظر جس کے متعلق اس سورہ مبارکہ میں گفتگو فرمائی گئی۔ نیز اس میں مسلمانوں کو ان کی اپنی کوتاہیوں سے بھی آگاہ کیا گیا تاکہ وہ اپنی اصلاح کی طرف دھیان دیں، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ فتح محض اللہ پاک کی تائید و نصرت کا نتیجہ ہے، اس لیے اللہ پاک کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہیں تو تائید غیبی ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا تاکہ کوئی تنازع پیدا نہ ہو، اور معاہدوں کی پابندی کا بھی حکم فرما دیا تاکہ امت کے اخلاق کی تکمیل ہو سکے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرما دی، جن کی سرفروشیوں، قربانیوں، جان بازیوں سے دین اسلام کو کامیابی اور عروج نصیب ہوا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں۔ فرمایا گیا اولئک ھم المؤمنون، یعنی یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ اللہ پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ غیبی مدد ہماری شامل حال رہے۔ آمین۔ وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا۔